بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب۔ روایات و احادیث میں رزق میں برکت کے متعدد اسباب کا ذکر کیا گیا۔ ذیل میں چند اہم اسباب کو بیان کرتے ہیں۔ رزق میں برکت کی دعا کرنا۔ رزق و روزی میں برکت کی بنیادی سبب برکت کے لیے پروردگار سے دعا کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے پروردگار، محمد و آل محمد پر درود بھیج، اور جو میری قسمت میں قرار دیا ہے یا جو مجھے رزق دیا ہے اسے میرے لیے حلال، پاکیزہ، وسیع، بابرکت، دسترس میں اور سہل وصول قرار دے۔ اپنی طرف سے آسانی، عافیت، تندرستی اور خوش بختی قرار دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنا۔ رزق میں برکت کا ایک اہم سبب صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنا ہے۔ چنانچہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا: رزق کی تلاش اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھو، کیونکہ صبح میں برکت اور کامیابی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اگر تم ضرورت مند ہو تو ضرورت پوری کرنے کے لیے صبح سویرے نکلو، کیونکہ رزق سورج طلوع کرنے سے پہلے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے برکت کو صبح کے وقت میں قرار دیا ہے۔ موجودہ رزق پر راضی رہنا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا: ہر شخص کے لیے رزق ہے جو ہر صورت میں اسے مل جائے گا، بس جو کوئی اسی پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے اسی میں برکت ہوگی اور وہی کافی ہوگا، اور جو کوئی اس پر راضی نہ ہوگا تو نہ ہی اس میں برکت ہوگی اور نہ ہی وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ رزق انسان کی تلاش میں ہے جیسے موت اس کی تلاش میں ہے۔ رزق سے برکت کے خاتمے کے اسباب۔ روایات و احادیث میں جس طرح رزق میں برکت کے اسباب کا ذکر کیا گیا، اسی طرح رزق سے برکت کے خاتمہ کے بعض اسباب بھی بیان کیے گئے۔ ذیل میں چند اہم اسباب کو بیان کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں سستی کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ماجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: جو کوئی نماز پڑھنے میں سستی اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 15 مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، جن میں سے 6 مصیبتیں دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قیامت میں ہوں گی۔ پھر دنیاوی مصیبتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: خدا اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دے گا اور اللہ اس کے رزق سے بھی برکت کو ختم کر دے گا۔ گالی گلوچ دینا۔ رزق و روزی سے برکت کے خاتمہ کا ایک اہم سبب مسلمان بھائی کو گالی گلوچ کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کو گالیاں بکیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیا اور اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیا اور اس کی معیشت کو فاسد کر دیا۔ مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا۔ رزق و روزی سے برکت کے خاتمے کا ایک اور سبب مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیا اور اس کی معیشت کو فاسد کر دیا۔ مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرنا۔ کسی بھی مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرنا یا اس کے حق کو روک کر رکھنا رزق و روزی سے برکت کے خاتمے کا ایک سبب ہے۔ چنانچہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی سے اس کے کسی حق کو روک لیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی برکت کو حرام کر دیا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا۔ ہر مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ ہر مباح کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کرے، جس کا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ وہ کام بابرکت بن جاتا ہے۔ احادیث میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا برکت کے اٹھائے جانے کا سبب ہے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا: کیا شیطان بھی انسان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، ہر وہ دسترخوان جس پر بسم اللہ نہ کہی گئی ہو، شیطان ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور خدا اس دسترخوان سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یوم عاشوراء کو برکت کا دن سمجھ کر مال جمع کرنا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جس نے یوم عاشوراء کو برکت کا دن قرار دیا اور اس دن اپنے گھر کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کی تو ذخیرہ کی گئی چیز میں اس کے لیے برکت نہ ہوگی۔ حرام ذریعے سے رزق کا حصول۔ روایات و احادیث کے مطابق مال حرام مثلاً سود، رشوت، چوری اور اس طرح کی دیگر حرام درآمد بھی رزق و روزی سے برکت کے خاتمے کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
اے داؤد، حرام سے منافع نہیں ملتا، اور اگر اس سے منافع حاصل ہو جائے تو اس میں منافع کمانے والے کے لیے برکت نہ ہوگی، اور حرام مال سے جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ہوگا، اور جو حرام مال اپنے بعد چھوڑ جائے وہ اس کے جہنم جانے کے راستے میں خرچ ہوگا۔ اسی کے ساتھ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین۔